مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 19 پارے مکمل ہو گئے، 14 تراویح۔ گزشتہ کل سورۃ الحج کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس سورت کے اندر ایک آیت جو مشہور ہے، آپ لوگوں نے بارہا اس کو سنی ہوں گی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تم جو قربانی کے دنوں میں قربانی کرتے ہو، جانور کو ذبح کرتے ہو، تو یہ جانور کو ذبح کرنا یہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے جانور کا، نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ تک کیا پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو بھی پہنچتا ہے وہ ہے تقوی۔ کس نیت سے قربانی کی جا رہی ہے، کس اخلاص سے قربانی کی جا رہی ہیں، دکھلانے کے لیے کی جا رہی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ بڑا بکرا لے کر آ رہے ہیں، 1 لاکھ کا بکرا ہے، 1 لاکھ کا نہیں 1 کروڑ کا لے کر آ جاؤں، لیکن نیت اگر خالصتاً اللہ کی ہے تو الحمدللہ قبول ہے، ورنہ 1 کروڑ کا بھی بکرا ہے اور خالصتاً نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کی، نام و نمود کی، شہرت کی، واہواہی کی ہے، کہ محلے والے کہے کہ بھائی یہ شیخ صاحب کا بکرا ہمیشہ ہر سال 1 لاکھ کا ہوتا ہے، 1.5 لاکھ کا ہوتا ہے۔ یہ شان اپنی گھٹنی نہیں چاہیے، یہ معیار جو بنا کے رکھا ہوا ہے یہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اگر مال ہر سال ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ مال ہے الحمدللہ، کبھی ایسا ہوا کہ نہیں ہے، لیکن وہ شان کو باقی رکھنے کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹی شان و شوکت کے لیے قرضہ لے کے 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ کا بکرا لے کر آئیں گے۔ تو سوچو کیا ایسی قربانی اللہ کو پسند ہوں گی؟ ایسی قربانی دربار الہی کے اندر قابل قبول ہوں گی؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ تم خالصتاً نیت صرف میری رکھو، 10,000 کا بھی بکرا اگر ذبح کرو گے اللہ اس کو قبول فرمائیں گے، اللہ اس کو کیا کریں گے۔ اور صرف قربانی کے اندر نہیں ہے، یہ ہر عمل کے اندر ہے۔ ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے، ہر عمل کے اندر للہیت ضروری ہے، ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت ضروری ہے، ریا سے بچنا یہ ضروری ہے ہر عمل میں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، حج ہو۔ حج اتنا بڑا عمل ہے، لاکھوں کی انکم اس میں خرچ ہوتی ہے، کئی دن لگتے ہیں، قربانی محنت لگتی ہیں، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں، بولو حاجی صاحب کہے، لوگ مجھے، بعض لوگوں کو ٹائٹل کا بڑا شوق رہتا ہے۔ ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو ایک کرانہ کی دکان میں کئی دنوں سے کھاتا تھا، اس کا ادار کا 15-20 ہزار اس کے اوپر چڑھ چکے تھے۔ اب یہ آئے حاجی صاحب حج کر کے کرانہ کی دکان میں، دکان کے مالک سے کہا نکالو جو ڈائری ہے وہ نکالو، حضرت کا نام ہے وسیم بھائی، حضرت نے کہا ڈائری نکالو۔ دکاندار خوش ہو گیا، اے حاجی صاحب بیچارے حج کر کے آئے، اللہ نے اس کو ہدایت دی، اب میرا پچھلا سب کیا ہو گیا، کلیئر ہو گیا، چھٹا ہو گیا۔ خوشی خوشی حضرت نے ڈائری نکالی اور دے دیے، کھول کے رکھ دیے، کہا کہ میرے نام کے آگے حاجی صاحب لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ حاجی صاحب لگاؤ، رکھ دو ڈائری اندر، بعد میں دے دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ بعد میں دے دوں گا۔ یہ مزاج بھی ہوتا ہے، جیسے 2 حاجیوں کا تقرر ہو گیا، حاجیوں کا سلیکٹ ہو گیا کہ بھائی تم دونوں حج کو جانے والے، ایک بستی کے 2 ہے۔ اب ساری تیاریاں مکمل ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بستی والوں نے ان کی دعوتیں کی، سب گھر میں جا کے دعوتیں کھا لیے، ہار پہنائے، گل پوشی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ جانے کی ڈیٹ پہ یہ لوگ بمبئی چلے گئے، وہاں جا کے پتا چلا کہ کیا ہو گیا، کینسل ہو گیا۔ اب یہ دونوں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے، گھر جانا ہے کہ کیا کرنا ہے، بہت ماریں گے لوگ، کیونکہ پورے بستی کی دعوت کھائی ہے، کیا کرے۔
دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ بھائی ادھر ہی کہیں مسافر خانے میں 40 دن رہتے ہیں اور گھر جاتے وقت ٹکلا کر کے جائیں گے. تو میرے کو حاجی صاحب بول, تو مرا حاجی بگویم می تورا حاجی بگویم, تو مجھے کیا کہے حاجی صاحب کہے, میں تجھے حاجی صاحب کہتا ہوں. اور بستی میں ایسے ہی چلیں گے. اور کیسے تھے, عرفات میں ملے, بہت مزہ آ گیا. مینا میں گئے تھے اپنا, اب مینا کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے, لیکن وہاں ڈینگے ہاک رہے. حاجی صاحب کا ٹائٹل ہلنا نہیں چاہیے. تو حج جیسی عبادت بھی اگر کی ہے اور اس میں نیت اگر اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے, اللہ کی قسم منہ پہ مار دی جائیں گی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ریاکار, ریا والی عبادت اللہ کو بالکل ضرورت نہیں ہے, پسند ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, من صلی یرائی فقد اشرک, من صام یرائی فقد اشرک, من تصدق یرائی فقد اشرک. کسی شخص نے نماز پڑھی کسی کو دکھانے کے لیے, اس نے شرک کیا. کیا کیا؟ شرک. نماز پڑھی, روزہ رکھا کسی اور کو دکھانے کے لیے, زکات دے رہا ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے. لوگ اس کو شیخ کہیں, سخی کہیں, مالدار کہیں, بہت بڑا دانور کہیں. اگر یہ نیت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بندہ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. کل قیامت کے دن اپنے اس عمل کا بدلہ انہی لوگوں سے لے لینا جن لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا ہے. کیسی زبردست بات. تھوڑی سی نیت کا مسئلہ ہے. اسی لیے احادیث میں 6 کتابیں ہیں جس کو سیاہ ستہ کہتے ہیں. صحیح کتابیں اور بھی ہیں صحیح, لیکن یہ ان کو ایک مقام ملا ہے, ایک درجہ ملا ہے. کوئی عالم ان کو پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا. ان 6 کتابوں میں سب سے اول نمبر پہ جو کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جس حدیث کو لائے ہیں وہ حدیث کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا دار و مدار, سب کچھ اعمال نیت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. نیت اچھی رہی تو ثواب ملے گا, نیت اچھی نہیں رہی تو نیکی کا کام بھی گناہ کا ذریعہ بنے گا. اسی لیے اپنے نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. آگے میں نے گزشتہ کل کہا تھا 18ویں پاری کی ابتدا سورۃ المؤمنون سے ہوتی ہے. انشاءاللہ آج اس کو بیان کیا جائے گا تو بیان کر رہا ہوں. سورۃ المؤمنون کی ابتدا اللہ رب العزت نے ان مضامین سے فرمائی ہے کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ سورہ مومنون کو تلاوت کرتا رہے گا اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے. کس پہ؟ سورہ مومنین کی تلاوت کرتے رہو, اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے. کیا گارنٹی ہے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے. الاعتبار بالخواتم, انسان کی زندگی کیسی گزرتی ہے اور موت کیسی آتی ہے اللہ ہی جانتا ہے. ہم نے کسی کا ظاہر دیکھا ہے, باطن اللہ جانتا ہے. تو لہٰذا یہ سورۃ المؤمنون کی تلاوت کیا کرو. اور جس بندے کے اندر یہ 10 صفات اگر موجود ہے, بیک ٹو بیک ایک کے بعد فوراً دوسری آیت, اللہ نے ایسی 10 صفات ایمان والوں کے بیان فرمائے کہ جس مومن میں یہ 10 صفات پائے جائیں گے وہ بندہ کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا. قد افلح المؤمنون لفظ استعمال کیا, ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون ایمان والے؟ آگے ان کی تشریح اور ان کی صفتیں بیان کی جا رہی ہے. تو کامیابی کا ٹائٹل اللہ نے دیا ہے. کسے کہتے ہیں کامیابی؟ ہم کس کو کہتے ہیں کامیابی؟ ہمارے خاندان کے اندر, ایک گھرانے کے اندر ایک بندہ بہت پڑھا لکھا ہے, جاب کرتا ہے, سیلری اچھی ہے, کامیاب ہے. ایک بندہ ہے الحمدللہ سیلری تھوڑی کم ہے, زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, لیکن دین سے جڑا ہوا ہے, اس کو دقیانوسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کن خیالات کا, اس سے کوئی پوچھے گا نہیں, فون لگائے گا نہیں, معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ کامیاب نہیں ہے. کامیابی کا معیار ہم نے کس کو سمجھا ہوا ہے؟ سیلری ایک دم اعلیٰ ہو, بڑی اونچی کمپنی میں کام کرتا ہوں, ایجوکیشن میں ہائی لیول کا ہو, اور بینک بیلنس اور جائیداد پراپرٹی اس کی تگڑی ہو, ہے یہ بندہ کامیاب ہے. حالانکہ قرآن نے اس کو کامیابی نہیں کہا ہے. ایسے تو بہت آئے, قارون, نمرود, حامان, فرعون, یہ سب یہ اس سے بڑے بڑے تھے. خزانے کی چابیاں 80 لوگ اٹھاتے تھے, پہلوان. چابیاں, خزانہ سوچو کتنا بڑا ہوگا. یا ہمارا خزانہ ایک جیب میں بڑھ جاتا ہے. کہاں بڑھ جاتا ہے؟ وہ اے ٹی ایم کارڈ ہے نا, اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کون سے جیب میں ہے. یہ ہے ہمارا خزانہ, ختم ہو گیا.
شروع ہوتے کے ساتھ ختم. اس کے باوجود ہم اس کو کامیابی کہتے ہیں. اللہ نے اس ویسے لوگوں کے لیے فرمایا اگر ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا ہے, اللہ نے کہا یہ سب جہنمی ہے, ختم ہو گئے. دوبارہ دنیا میں قارون نہیں آنے والا, دنیا میں دوبارہ حامان نہیں آنے والا. وہ گیا اب ختم ہو گیا, دنیا بھی گئی اور آخرت تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی. اللہ اسی موت سے ہماری حفاظت فرمائے. اب یہ صفات کو سنتے ہیں, میں شارٹ میں کر کے آگے چلتا ہوں, بس آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ صفات اپنی زندگی میں اتاریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کون ایمان والے؟ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. کیا اختیار کرتے ہیں؟ پہلی صفت بیان فرمائی, نماز پڑھ رہے ہوں تو یکسوئی کے ساتھ اللہ بڑے ہم چھوٹے, اللہ بڑے, اللہ سب سے بڑے, ہم چھوٹے. اللہ کے آگے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ایک روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا اخبرنی عن الاحسان, اے اللہ کے رسول احسان کسے کہتے ہیں بتائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. احسان اسے کہتے ہیں کہ تو عبادت ایسی کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. جب اگر یہ تصور ہوگا تو سوچو نماز کے اندر دنیا کا خیال آئے گا؟ کبھی بھی آئے گا؟ ہمارے اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں. آج یہ ہمارا 99% طبقے کا یہی حال بن چکا ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک سب کچھ ہے سوائے اللہ کے. خیالوں میں کھڑے اللہ کے سامنے, جھک اللہ کے سامنے رہے, لیکن سب کچھ ہے, لیکن کون نہیں ہے؟ بولو, اللہ ہی نہیں ہے. پھر ایسی نماز کیسے قبول ہوگی؟ آپ کہوں گے کہ یار پھر ہمارا تو یہ چال ہے, دو چھوڑ کے نماز. نہیں, فرض ادا ہوگا بھائی, فرائض ادا ہوں گے, لیکن کوشش کرتے رہو نا, ویسی مشق کرتے رہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا. کیا لگا؟ تیر لگا. لوگ نکالنے کے لیے آئے تو نکالنے نہیں دیے, تکلیف ہو رہی تھی, تیر کیسے نکالنے دیں گے؟ لوگوں نے آپس میں تنہائی میں مشورہ کیا کہ ان کو نماز پڑھنے دو پھر نکال لیں گے. حضرت نے نماز کی نیت باندھی, تیر نکالا گیا, نماز چلتی رہی. نماز ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا کیا تیر نکالنے آئے ہو؟ حضرت نے فرمایا, حضرت سے فرمایا گیا کہ حضرت وہ تو ہم نے کب کا نکال دیا. کہا کہ کیا بات کرتے ہو, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, مجھے تو ایسی 2 رکعت لے کر جاؤ اللہ کے دربار میں, ایسی 2 رکعت لے کر جاؤ. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہی تو ادا کرنا ہے, لوگ کہتے ہیں فرض ہی تو ادا کرنا ہے, یوں لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے. تیرا سجدہ تجھے کہیں کافر نہ کر دے اے اقبال. علامہ اقبال نے اپنے آپ کو خطاب کیا, تیرا سجدہ تجھے کہیں کافر نہ کر دے اے مسلمان, تو جھکتا کئی اور ہے اور سوچتا کئی اور ہے. یہ آج ہماری نمازوں کا حال ہے. تو پہلی صفت قرآن نے بیان فرمائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون, نماز خشوع خضوع کے ساتھ. پریکٹس کرو اس کی. ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا پھر لے کر آؤ, بھٹکے گا پھر لے کر آؤ, بھٹکے گا پھر لے کر آؤ. جب ایک وقت ایسا آئے گا یہ محنت کرتے کرتے کہ تم اللہ اکبر کی نیت باندھو گے, پھر اس کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی خیال تمہارے ذہن میں نہیں آئے گا. پھر ایسی 2 رکعت کے بعد جب پھر ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت پڑے گی, ہاتھ اٹھائے پھر خالی جائے, یہ تو بات کی بات ہے. اللہ ہاتھ اٹھانے ہی نہیں دیں گے, اللہ پھر ساری مرادیں پوری کریں گے. لیکن ایسی 2 رکعت تو لے کر آؤں جو اللہ کے سامنے پیش کرے. دوسرے نمبر پہ والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, بیکار اور بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. لا یعنی باتیں. تبلیغ کے اندر جو 6 صفات چلتے ہیں نا, وہ 6 صفات نہیں بلکہ 7 صفات ہے. 7واں غائب ہی ہو گیا, اور 7واں کیا ہے؟ لا یعنی بات. اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کا بہترین اسلام وہ ہے جو انسان لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. جو انسان اپنے آپ کو لا یعنی چیزوں سے, جس چیز کے اندر اللہ نے حرام کا حکم لگایا ہے اس سے دور رہنا, ناجائز کا حکم لگایا ہے اس سے دور رہنا,
یہ ہے لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ 24 گھنٹے کا نکال کر دیکھے کتنا حصہ بیکار صرف ہوتا ہے، خالی بیٹھے ہیں، ایسا کام بھی کرنا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں، یہ بھی لغو چیزیں ہیں۔ یہ بھی کیا ہیں؟ آج موبائل نے تو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہوا ہے ہماری زندگی کا۔ 4 گھنٹے ہمارے ابھی کیا نوجوان، اب سے پہلے تو نوجوانوں کا کہنا پڑتا تھا، اب بچے آ گئے، بوڑھے آ گئے، مرد آ گئے، عورتیں آ گئے، جوان آ گئے، سب آ گئے اس میں، اور سب کے ہی اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے، ورنہ مجمع میں سے ہوں گے بعد میں بولیں گے یار مولوی صاحب میں موبائل پہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا، 1.5 GB ڈیٹا میرا دن بھر ایسے ہی رہتا، بولے دوسرے واپرتے، میں یہ استعمال ہی نہیں کرتا۔ ان لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے 4-5 گھنٹے موبائل میں فضول صرف ہوتے ہیں۔ اللہ پوچھے گا، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا میں نے عمرہ عطا فرمائی تھی کہاں استعمال فرمائی، کہاں گلائی؟ اس لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے پابند ہیں، ہم زندگی ویسے ہی گزاریں گے جیسے اللہ نے گزارنے کو کہی ہے، اس سے رک جائیں گے جس سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ او نوجوانوں، موبائل کے اندر اگر گیم ہے ڈیلیٹ مار دو، کہتے ہو نا دل نہیں لگتا ہے، قرآن پڑھو دل لگے گا، دل لگنے کی چیز تو قرآن ہے، اس کو چھوڑا ہے دل کہاں لگا رہے؟ پھر دل اتنا لگایا گیا کہ شادی کے بعد بھی عورت کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سارے گھرانوں کے اندر طلاق کی نوبتیں آئی ہے اس وجہ سے کہ بیوی کہتی ہے کہ شوہر کو میرے پاس دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل میں گھسا ہوا ہے، اتنا گھسا ہوا ہے کہ نہ بیوی کو دیکھنے کو تیار ہے نہ بچے کو دیکھنے کو تیار ہے۔ کئی کیسز ایسے ہیں طلاق تک کی نوبت آئی ہے، لیکن شوہر کہتا ہے طلاق تو دے سکتا ہوں لیکن موبائل، تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن موبائل کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہے ایسے لوگ، ان کو لت لگی ہوئی، نشہ چڑھا ہوا ہے اس کا۔ خدارا اس تباہی کا ذریعہ ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ گیم ڈیلیٹ مار دو، بور لگتا ہے قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، مزہ آئے گا۔ زندگی ایسی، علامہ سری سختی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا فضائل اعمال میں ان کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ 40 سال تک ستو پھاگتے رہے، کھانا نہیں کھایا۔ پوچھا لوگوں نے کہ کیا بات تھی کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ حضرت نے فرمایا کہ کھانے میں اتنا سبحان اللہ کہنا رہ جاتا ہے تو میں نے اس دن سے کھانا ہی چھوڑ دیا اور میں ستو پھاگ کے زندگی گزارتا ہوں اور باقی کا سارا وقت اللہ کی یاد میں گزارتا ہوں۔ کل قیامت کے دن جنت میں جنتیوں کو سب سے زیادہ حسرت جس چیز کی ہوگی نا، وہ اس چیز کی ہوں گی کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو اور کیوں یاد نہیں کیا، اور اللہ نے آج موقع دیا ہے، اللہ نے آج موقع دیا ہے، یاد کرو یار۔ تیسرے نمبر پر والذین هم للزکاة فاعلون، زکات اپنی مال کی ادا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زکات۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت تو مکی ہے، زکات کی فرضیت مدینہ میں ہوئی، پھر یہ زکات سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ زکات کا اصل جو معنی ہے نا، لفظی ترجمہ، زکات کا معنی ہے پاک کرنا، تو یہاں زکات سے مراد اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، زکات سے وہی معنی مراد ہے جو اصطلاحی ہے، شریعت میں مال پر آنے کے بعد 40واں حصہ زکات نکالنا ہے، وہ والا زکات مراد ہے۔ ہاں، مکی زندگی میں زکات فرض ہوئی، لیکن اس کی ڈیٹیل، اس کی فرضیت، اس کا نصاب، اس کی جو تفصیل ہے وہ مدینہ المنورہ میں جا کے واقع ہوئی۔ اسی لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جس زکات کا تذکرہ کیا وہ کون سی زکات ہے؟ اصطلاحی۔ چوتھے نمبر پر والذین هم لفروجہم حافظون، وہ ایمان والے جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان صفات میں بیان فرمایا، جو بندہ نماز کو خشوع سے پڑھے گا اور لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا اور اسی طرح زکات ادا کرتا رہے گا اور شرم گاہوں کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں کہ 2 چیزوں کی ضمانت دو، کل قیامت کے دن میں تمہارا ضامن بنوں گا، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ 2 چیزوں کی ضمانت دو، تم پوری زندگی اس کی حفاظت کرو، اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ اس کا استعمال نہ کرو۔ آج باندی نہیں ہے ورنہ جاؤں گے تلاش کرنے کے لیے، آج ہے بیوی، ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے دلوں کے اندر تمنائیں امٹ رہی ہیں تو ایک سے زیادہ کی بھی اجازت دی ہے شریعت نے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی زبان اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو
کل قیامت کے دن میں تمہارا ضامن بنوں گا, تمہیں میں جنت میں داخل کراؤں گا. جس کا ضامن رسول اللہ بنے اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ بولو. جہاں سب کی شفاعت پر روک لگا دی گئی ہو اور اس وقت ایک بندہ شافعی محشر بن کے ابھرے گا, اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کراؤں گا. کتنی بڑی بات ہے. کتنے چیزیں ہو گئی؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور بالی کے علاوہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا تو یہ بندہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. والذین هم لاماناتہم, امانتوں کا پاس رکھنے والا. 5ویں نمبر پہ امانت رکھی گئی تو وقت پر ادا کرنے والا ہو. امانت کا پاس. امانت میں صرف چیزیں نہیں آئی, امانت میں کام بھی آ گئے. کسی کا کام لے لیا, یہ تمہارے پاس امانت ہے, اس کو پورا طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کرو. صحیح طریقے سے کیا کرو؟ ادا کرو. اور امانتیں جس کی رکھی گئی ہیں اسی حالت میں, اسی کیفیت میں اس کو لوٹانا یہ امانت رکھنے والی کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی بلکہ دشمنوں کی امانتیں رکھی ہوتی تھی. اللہ کے رسول کے دشمن تھے, جانی دشمن تھے, لیکن اللہ کے رسول کو امین کہہ کے پکارتے تھے. کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ امین, امانت دار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے نا, جن جن لوگوں کی امانتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے دینا, کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت تک لوگ یہ مجھ پر الزام لگائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا نبی ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہا تھا لوگوں کی امانت کھا کر گیا ہے. دشمنوں کی امانتیں لوٹانے کی فکر چل رہی ہے, ان دشمنوں کی جو باہر کھڑے ہیں تلوار لے کر, ننگی تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں قتل کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. یہ امانت کا پاس ہو لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ کیا ہے؟ امانت ہے. سب سے پہلے اٹھایا جائے گا. کسی علاقے میں امانت داری کا ایک واقعہ پیش آئے گا, لوگ اس کا چرچا کریں گے. آئے رکشہ والے کو ایک بیگ ملی جس میں 50 لاکھ روپے تھے, اس نے لے جا کر دے دیا. جس کے تھے اس کے دیا, اس نے خود کے جیب سے نہیں دیا ہے, اس نے جس کے تھے اسی کے دیا ہے. لیکن امانت داری اتنی مفقود ہو چکی ہوں گی کہ لوگ اس کو تعجب اور حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے, کیا کمال کا کام کیا ہے, واقعتاً کمال ہوگا. اتنی امانت داری مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہے. اور آج وہی ہو رہا ہے. سگے بھائی کو بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے, سگے بھائی پر بھروسہ نہیں ہے. یہ امانت داری کے اٹھنے کا نتیجہ ہے. آگے وعہدہم راعون, وعدے کا پاسورڈ یاد رکھتا ہوں. وعدے کا, کسی سے وعدہ, آج تو شادی سے پہلے مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہیں, کاروبار کرنے سے پہلے اور پارٹنرشپ کرنے سے پہلے, اسی طرح شادی سے پہلے لڑکی والے بولو یا لڑکے والے بولو, لڑکے والوں کو لڑکی چاہیے, بڑے بڑے دعوے کریں گے, بڑے بڑے وعدے کریں گے, ہم ایسا کریں گے, رانی بنا کے رکھیں گے, اور ہم اس کو پلنگ سے نیچے پیر رکھنے نہیں دیں گے, زمین پہ قدم رکھنے نہیں دیں گے, اور چائے بنانے نہیں دیں گے, اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے. اور جب بعد میں جب نکاح ہو جاتا ہے نا, کائی کی رانی, کون سی رانی, کہاں کی رانی, جہاں چائے بنا ہو گیا ہے, جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے نا کہ بھائی تم نے یہ سب باتیں کہی تھی, ارے جو باتیں کہی تھی کرنے کا رہتا کیا, یہ چناوی جملہ ہے. کیا بولتے ہیں, کچھ جملے چناوی رہتے, جیسے امت شاہ نے بولا تھا نا کہ 15 لاکھ آئیں گے تو وہ چناوی جملہ ہے, تو ایسے وہی ہمارا چناوی جملہ تھا, چننا تھا ہم کو, آ گیا بات ختم ہو گئی. اب اس کو کپڑے بھی دھونا ہے اور اس کو کھانا بھی بنانا ہے, اور وہ سارے ظلم کی داستانیں اس پر پوری کر دی جائیں گی. یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے. وعدے کی کیا ہے؟ صاف صاف کہو نا, تم کو اگر نوکرانی چاہیے تو مارکیٹ میں ایسے بھی ملیں گے, وہ تلاش کرو. ایک آدھی کی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ پھول جیسی بچی کی زندگی, بہت ارمانوں کے ساتھ ماں باپ اپنی زندگی, اپنی بیٹی کو لگتے جگر کو ودا کرتے ہیں, اور بعد میں جب اس کو ظلم میں سہتا اور سسکتا ہوا جب دیکھتے ہیں نا, ان کے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. یہ ظلم نہ کرو خدا را. تو کیا ہے آگے؟ وعدہ خلافی نہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو خلاف ورزی کریں, امانت رکھی جائے تو کیا کریں؟
خیانت کرے. جس میں یہ 3 صفت پائی جائے سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے؟ منافق ہے. آگے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتا ہے. صفات کی ابتدا بھی نماز سیکھی، صفات کی انتہا بھی نماز سیکھی. نماز کتنی اہم چیز ہے. ہم صرف رمضان میں پڑھنے کو نماز سمجھتے ہیں، جمعہ میں پڑھنے کو نماز سمجھتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں موت سامنے نظر آ رہی ہیں، پھر بھی انہوں نے نواز رسول ہیں جن کے گھرانوں کے صدقے میں اس امت کو نماز جیسا تحفہ ملا ہے. اس گھر کا چراغ ہے. نماز کا وقت ہوا، شمر سے کہا گیا کہ جنگ کو روکو، نماز پڑھنی ہے. شمر نے کہا جنگ کو نہیں روکا جائے گا، ہم تم کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تب تو نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. جنگ کے لشکر کے 2 حصے کر دیے گئے، ایک حصہ دشمن سے لڑتا رہا، ایک حصہ نماز پڑھتا رہا، اور نماز ہی کے حالت میں حضرت کو شہید کر دیا گیا. یہ عذر تھا ان کے لیے نماز چھوڑنا، لیکن امت کو پیغام دیا. کربلا کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاتی. قرآن نے کہا ہے کہ نماز کو پابندی سے ادا کرو. رمضان ہو، جمعہ ہو، یا پورا سال ہو، پوری زندگی ہم کو نماز پڑھنا ہے. آج ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اب انشاءاللہ پوری زندگی نماز پڑھیں گے. اگر چھوٹ گیا کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، تو اٹھنے کے بعد پڑھ لو، صحت یاب ہونے کے بعد پڑھ لو، سفر سے حضر میں آنے کے بعد پڑھ لو. چھوڑنا نہیں ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. آگے اللہ رب العزت نے سورہ نور نازل فرمائی ہے. سورہ نور یہ 18ویں پارے کے اندر سورہ مؤمنون کے بعد آتی ہے. سورہ نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو چاہیے کہ سورہ مائدہ کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کریں، اور عورتوں کو چاہیے کہ سورہ نور کی تلاوت کریں اور اس پر عمل کریں. سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر ہے، سورہ نور 18ویں پارے میں. مردوں کو چاہیے سورہ مائدہ پڑھے. اب کیا ہے سورہ مائدہ؟ میں نے کہا تھا سورہ مائدہ کے وقت میں اس میں اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کی بہت ساری تفصیل بیان فرمائی. اما عائشہ فرماتی ہے کہ یہ سورہ مائدہ یہ حجۃ الوداع کے وقت نازل ہونے والی سورت آخری سورتوں میں سے ایک ہے. اس میں جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو کیا سمجھو؟ حرام سمجھو. یہ سورہ نور اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اس کا نام سورہ نور اس لیے رکھا گیا، اس میں بہت سارے احکامات ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، ایک کلچر کس طرح سے بہترین کلچر کیسا وجود میں آتا ہے اس کا تذکرہ اس کے اندر آتا ہے. اور اسی طرح ایک آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اس کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو اللہ کے نور سے چمکایا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اس لیے اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ نور. بہت ساری باتیں ہیں اس میں. سب سے پہلی بات الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد اگر غیر شادی شدہ ہیں، ان کا زنا ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. 100 جلدہ، 100 کہتے ہیں 100. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. زنا معاشرے کا سب سے گندا عمل ہے جو خاندان تباہ کر دیتا ہے، معاشرہ برباد کر دیتا ہے، معاشرے کے اندر ایک گند پھیلا دیتا ہے. اس لیے شریعت نے اس کی اتنی زیادہ سزا، سخت سزا لاگو فرمائی ہے. اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو مجمع کے درمیان میں لا کر پتھر مار مار کے اس کو سنسار کر دیا جائے گا. اس تعلق سے میں نے 6 پارے کے تفسیر میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، اور یہاں پر زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد. وہاں پر مرد پہلا، عورت بعد میں، یہاں عورت پہلے اور مرد بعد میں. دونوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ مرد طاقت رکھتا ہے کمانے کی، اس کے باوجود اگر چوری کرتا ہے تو یہ زیادہ برا عمل ہے. اس لیے وہاں پر مرد کا تذکرہ پہلے کیا. اور عورت حیا میں مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. جس شخص میں حیا زیادہ ہو، جس نفس میں حیا زیادہ ہو، اس کے باوجود اگر وہ زنا کرتی ہیں تو اس کا عمل زیادہ برا ہے مرد کے مقابلے میں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا، مرد کا بعد میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی شخص نے زنا نہیں کیا
لیکن پاک دامن مرد ہو یا عورت پر اگر زنا کی تہمت لگائی گئی اور 4 گواہ پیش نہیں کیے کہ بھائی اس نے زنا کیا ہے، میرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو جس نے تہمت لگائی ہے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور زندگی بھر کے لیے اس کی گواہی ریجیکٹ ہوں گی۔ یہ گواہ نہیں بن سکتا، کہیں بھی گواہی دے نہیں سکتا۔ یہ اعزاز اس سے چھین لیا گیا کہ ایک مرتبہ اس نے کسی پر تہمت لگائی ہے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر دھوکہ کرے، تو شریعت نے اتنا احتیاط کا پہلو اختیار کیا ہے۔ اور یہ سب اس جگہ پہ ہوگا جہاں پر اسلامک کنٹری ہو۔ کہاں ہو؟ جہاں اسلامک کنٹری ہو، وہاں شریعہ کے احکام، یہ والے شریعت کے احکام نافذ کیے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اس سورہ نور کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واقعہ افک۔ حضرت امی عائشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ جب بھی سفر کرتے بیوی کو ساتھ میں لے کے جاتے تھے، قرآن اندازی کرتے کہ چٹھی میں جس کا نام آیا وہ بیوی سفر میں ساتھ میں رہیں گی۔ ایک سفر میں اما عائشہ ساتھ میں تھی رضی اللہ عنہا، لوٹ رہے تھے، ایک منزل باقی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا پڑاؤ ڈالو، قیام کریں گے۔ قیام کرنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا استنجا کرنے کے لیے دور چلی گئی، ہار گم ہو گیا۔ جب لوٹ رہی تھی تو گلے میں دیکھا ہار نہیں ہے، ہار کو تلاش کرنے پھر چلی گئی، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو سفر کرنے کا حکم دے دیا۔ اس لشکر میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقین کا سردار بھی موجود تھا۔ اللہ کے رسول نے قافلے کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اما عائشہ جس سواری میں سوار ہوتی تھی اس پر سواری پر ایک ہودج کجاوا ہودج رکھا ہوا ہوتا تھا، جس ہودج کے اندر 1 یا 2 انسان عافیت سے بیٹھ جاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس میں بیٹھ کر سفر کرتی تھی۔ اس ہودج کو اونٹ پر سوار کرتے ہیں، پھر اس کو باندھا جاتا، پھر اونٹ کو آگے لے جایا جاتا، اور اس کو اٹھانے والے 2-3 صحابی متعین تھے۔ ان لوگوں نے ہودج کو اٹھایا اور سواری پر رکھا۔ ان کو یہ احساس بھی نہ ہوا کہ اندر اما عائشہ ہے یا نہیں ہے، وزن کے کم ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ نہ چلا، اور ہودج کو رکھا گیا۔ سفر شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قافلہ لشکر سب روانہ ہوا مدینے کی طرف۔ اما عائشہ ہار کو تلاش کرتے کرتے دیر ہو گئی، جب لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، سب چلے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول کی عادت شریفہ تھی، ایک شخص کو پیچھے بھیجتے تھے کہ قافلے کا کوئی سامان چھوٹا تو نہیں ہے، اس کو دیکھے اور اس کو لے کر آ جائے۔ یہ معلوم تھا اما عائشہ کو، تو اس عادت کے مطابق کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا، یہ سوچ کر اما عائشہ ادھر ادھر نہیں گئے، اسی جگہ پر بیٹھے رہے۔ ایک صحابی ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ، کیا نام ہے؟ بولو۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، یہ صحابی کی ذمہ داری تھی چھوٹا ہوا سامان تلاش کرنے کی، قافلے کی تلاشی۔ قافلے کے روانہ ہونے کے بعد قافلے کی جگہ پر جب آئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل نے مجھے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ مجھے دیکھ کر پہچان گئے، تو فوراً جیسے ہی نظر پڑی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میں نے آواز سن کر، مرد کی آواز سن کر گھبراہٹ سے اٹھی اور اپنا پردہ کیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے انا للہ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں کہا، اپنے سواری کو میرے سامنے لا کر بٹھایا اور دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں سواری پر سوار ہو گئی، حضرت صفوان بن معطل نے سواری کی لگام پکڑی، مہر پکڑی، اور آگے آگے چلتے رہے۔ دوپہر کے وقت میں، کون سے وقت میں؟ دوپہر کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ یہ قافلے میں شامل ہو گئے۔ یہ دیکھا عبداللہ ابن ابی بن سلول نے، اس کو ایک موقع مل گیا۔ رہتے ہیں کچھ قوم میں ایسے منافق صفت والے تو فتنہ پھیلانے کے لیے ہر وقت تک کوشش کرتے رہتے۔ اس نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اما عائشہ کے خلاف بات کہہ دی کہ حضرت صفوان ابن معطل اور اما عائشہ کے اندر غلط کام ہو گیا۔ اب یہ بات پھیلتی گئی، اس کے ساتھ میں 2-3 منافقین اور بھی تھے، ایسوں کے 2-3 چیلے تو رہتے ہی ہیں، کچے کان کے، جو بات کو ہوا دیتے ہیں، بات کو کیا کرتے ہیں؟ ہوا دیتے، بڑھاوا دیتے ہیں۔ یہ بات پھیلتی گئی، بات پھیلتی گئی۔ اما عائشہ، صحابہ کرام، اللہ کے رسول مدینہ پہنچ گئے، اما عائشہ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اور یہ واقعے کی خبر، یہ افواہ کی خبر اللہ کے رسول کے کانوں تک گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا،
खामोश हो गए। चहीती बीवी, बीवी नहीं, कौन सी बीवी? चहीती बीवी, सबसे ज्यादा प्यार जिससे करते थे अल्लाह के रसूल, वो अम्मा आयशा है। जिसके हुजरे में इंतकाल हुआ, जिसके सीने पे इंतकाल हुआ, वो अम्मा आयशा है। उसके बारे में जब अगर कोई ये बात कहे तो सोचो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। खामोश हो गए, क्योंकि बीवी की तरफ से तरफदारी नहीं कर सकते थे। लोग कहेंगे कि बीवी है ना करके तरफदारी कर रहे, खामोश हो गए। अम्मा आयशा के पास आते, अम्मा आयशा को डाउट होता कि यार पहले जिस तरह से अम्मा अल्लाह के रसूल का रवैया था अब कुछ तब्दील हो गया है, हमदर्दी कम नजर आ रही है, क्या हो गया? लेकिन कुछ मालूम नहीं, कुछ खबर नहीं। एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, ये बात फैलती गई। मुनाफिकों ने इसको हवा दे दी। सहाबाए कराम के सामने जब ये बात आती तो सहाबाए कराम फरमाते, वल्लाह, अल्लाह की कसम, अम्मा आयशा ये काम बिल्कुल कर नहीं सकती, कभी भी ये काम कर नहीं सकती। लेकिन गलती से सच्चे पक्के 3 सहाबा इस अफवाह के अंदर, इस गुनाह के अंदर मुलव्वस हो गए। एक हजरत हस्सान इब्ने साबित रदी अल्लाह अन्हु, दूसरे हजरत मस्ता इब्ने असादा रदी अल्लाह अन्हु, और तीसरे हजरत हमना बिनते जहश, हजरत ज़ैनब बिनते जहश की बहन रदी अल्लाह अन्हा। पक्के सहाबा हैं, लेकिन अफवाह के जद में आ गए। ये खबर फैलती गई। लेकिन अम्मा आयशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं है। भोली वाली थी, आटा बनाती थी तो सो जाती थी, बकरे आके खा जाती, इतना भोलापन। एक रात तहज्जुद के वक्त में इस्तिंजा के लिए चले गई। हजरत अम्मी आयशा की खादिमा थी, जो ये 3 सहाबी है ना, हजरत मस्ता इब्ने अताता, इनकी वालिदा, हजरत मस्ता की वालिदा हजरत अम्मी आयशा की खादिमा थी। इस्तिंजा के लिए जब रात में गए हैं तो हजरत मस्ता इब्ने असासा की वालिदा का पैर फिसला, तो इनके जबान से निकला हलक मस्ता, यानी खुद के बेटे के लिए बद्दुआ देने लगी कि मस्ता हलाक हो जाए, मेरा बेटा क्या हो जाए। अम्मी आयशा कहने लगी कि अरे अल्लाह की बंदी, कोई अपनी औलाद को भी बद्दुआ देता है। इस कहने पर हजरत उम्मे मस्ता ने कहा कि अरे भोली, तुझे तो कुछ खबर ही नहीं है, मैं ये बद्दुआ क्यों दे रही हूं, तो अगर तुझे पता चल जाए तो तेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाए। फिर वो पूरा वाकया मदीने में जो चल रहा है ना, वो अम्मा आयशा के सामने हजरत उम्मे मस्ता ने बयान किया। बीमार चल रही थी और बीमारी बढ़ गई। सोचो क्या गुजरी होगी अम्मा के दिल पे। बर्दाश्त नहीं हुआ, घर पे आ गए और अल्लाह के रसूल से फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने घर जाने दो। सामने ही घर था हजरत अबू बकर सिद्दीक का, मायका सामने ही था, लेकिन इजाजत चाहिए, मैं रह नहीं सकती, या रसूल अल्लाह मुझे अपने घर जाने दो। अल्लाह के रसूल से इजाजत चाहने के बाद अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी, ठीक है जाओ, थोड़ा दिल बहलेगा। कुछ दिनों के बाद मुसलसल रो रही अल्लाह के सामने अम्मा आयशा, लेकिन 1 महीने तक हजरत आयशा के मुतालिक कोई आयत नाजिल, ये इम्तिहान का दौर चल रहा है। क्या चल रहा है? अल्लाह चाहते तो पहले दिन आयत नाजिल फरमा सकते थे, लेकिन 1 महीने तक इम्तिहान हो रहा है। कौन पक्का मुनाफिक है, कौन पक्का मोमिन है, ईमान वाले और मुनाफिक को छाटा जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल नहीं हो रही है 1 महीने तक। 1 महीने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए अम्मा आयशा को मिलने के लिए। अम्मा आयशा को बुलाया, कहा कि आयशा देख, अगर कुछ खता हुई हो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ करने वाले हैं। ये जुमला क्या लगा होगा दिल पे, अम्मा के दिल पे क्या लगा होगा। फौरन रोते हुए कमरे में चली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अहलिया अम्मा आयशा की वालिदा हैं। पेशानी पर पसीना शुरू हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए वही के आसार जाहिर हो रहे, फौरन कपड़ा डाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरे नूर की आयतें नाजिल हो गई। 18 आयतें अम्मा आयशा के शान में, उनकी पाकदामनी में, उनकी गवाही में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में नाजिल फरमाए। कयामत तक जब जब भी कुरान पढ़ा जाता रहेगा, अम्मा आयशा की पाकदामनी बयान की जाती रहेंगी और कुरान अम्मा आयशा की पाकदामनी की गवाही देता रहेगा। जैसे ही ये आयतें उतरी, अल्लाह के रसूल ने चादर हटाई और खुशी से फरमाया, आयशा को बुलाओ, आयशा को बुलाओ। जैसे बुलाया गया, हजरत आयशा के सामने फरमाया कि आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे पाक दामनी में कुरान की आयतें नाजिल फरमाई है। अम्मा आयशा की वालिदा अम्मा आयशा से कहने लगी कि अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो, कुरान की आयतें तुमको पढ़कर सुना रहे हैं। अम्मा आयशा नाज में आकर कहती हैं, मैं इनका शुक्रिया क्यों अदा करूं,
میں تو میرے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کے اندر قرآن کی آیتیں اتاری. فوراً گئی مصلی پہ اور مصلی پہ جا کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی. 18 آیتیں قرآن کریم میں اما عائشہ کی شان میں ان کے پاک دامنی کے اندر نازل ہو گئی ہیں. اور وہ آیتیں کون سی صورت میں ہیں؟ یہ اپنے گھر والوں کو سناؤ, اپنے گھر والوں کو پڑھواؤ, ان سے کہو کہ قرآن پڑھے, قرآن پڑھے, سیریل نہ دیکھیں. ساس بہو کے سیریل دیکھ کے گھروں میں جھگڑے لگتے ہیں, بے حیائی پھیل رہی ہے بچوں کے اندر, لباس کا کلچر بگڑتا جا رہا ہے. خدا را اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے گھر کے عورتوں کو سیریلوں سے دور رکھو اور قرآن کے قریب لانے کی کوشش کرو. اللہ کی قسم تمہارا گھر جنت جیسا گھر بنے گا. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.